اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت خدا نصیب فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شافع محشر بنایا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کے اندر آتا ہے یوم یفر المرء من نبی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ وہ ایسا منظر ہوگا کہ چاہے کوئی باپ ہے، ماں ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر ایک یہ کہے گا کہ میں کسی طرح جنت میں چلا جاؤں۔ ایسی حالت میں ساری کی ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ یا آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور پیغمبر کے پاس جائیے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ زکریا علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ جب یہ سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے تمہاری کوئی سفارش کرے تو اذهبوا الی محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ ان کے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا نام لیا جائے اور ان پر درود نہ پڑے۔ تو جب بھی اللہ کے بعد پیغمبر کا نام آئے تو ان پر صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ دیجیے۔ تو جب یہ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پیغام سن کر کہ اذهبوا الی محمد، اس پیغمبر کے پاس جاؤ جس کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس پیغمبر کے پاس جاؤ جس کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں ما زاغ البصر وما طغی، اس پیغمبر کے پاس جاؤ جس کے سینے کا ذکر قرآن میں الم نشرح لک صدرک، اس پیغمبر کے پاس جاؤ جس کی کمر کا ذکر قرآن میں الذی ینقل ظہرک، اس پیغمبر کے پاس جاؤ جس کی بیویوں کا ذکر قرآن میں قل لازواجک، اس پیغمبر کے پاس جاؤ جس کی بیٹیوں کا ذکر قرآن میں وبناتک، اس پیغمبر کے پاس جاؤ جس کے صحابہ کا ذکر قرآن میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس پیغمبر کے پاس جاؤ جس کی رسالت کا ذکر قرآن میں بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پیغمبر کے پاس جاؤ جس کی تبلیغ قرآن کا ذکر قرآن میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ جب یہ سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ سن کر، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئیں گے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا خر ساجدا، اللہ کے بعد پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی بھی اتنی لمبا سجدہ نہیں کیا ہوگا اور زندگی میں اتنی پہلے کبھی میں نے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی۔ اللہ مجھے وہ دعائیں سکھائیں گے جو اس وقت میں سجدے کی حالت میں اللہ سے وہ دعائیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں میں اتنی لمبا سجدہ کروں گا، اس کے اندر اتنی بڑی دعائیں مانگوں گا کہ خود اللہ رب العالمین کو کہنا پڑے گا کہ یا محمد ارفع رأسک، سر دھوتا واشفع تشفع، میرے پاک پیغمبر اپنا سر اٹھائیے، آج میں اللہ کریم سے مانگتے جائیے، میں اللہ کریم آپ کو عطا کرتا جاؤں گا، آج آپ مجھ سے سفارش کرتے جائیے، میں آپ کی سفارش کو قبول کرتا جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا کہ ان کو شافع محشر بنایا ہے۔ دوسرے